ایک نعمت اسلام ہے۔ ایک شخص جو 50-60 سال 80 سال گناہ کرتا رہے اور اپنے مالک کی نافرمانی کر کے زندگی گزارتا رہے، اسلام کے بغیر اس کی زندگی کے شب و روز گزرتے رہے، 50-60 سال کے بعد اس کی سمجھ میں یہ بات آئے کہ اس دنیا کا کوئی بنانے والا ہے، اس دنیا کا کوئی پیدا کرنے والا ہے، اس دنیا کے نظام کو کوئی چلانے والا ہے، کوئی ذات ہے جس نے سورج کو بنایا، جس نے چاند کو بنایا، جس نے آسمان پر چمکتے ہوئے ستاروں کو بنایا، اور جس نے وقت پر ان کے نکلنے اور ڈوبنے کا نظام بنایا۔ کوئی ذات ہے جو ہوا چلا رہی ہے، کوئی ذات ہے جو بارش برسا رہی ہے۔ یہ باتیں اس کی سمجھ میں آئے اور 50-60 سال کے بعد وہ ان باتوں کو سوچ کر اپنے دل سے کہے کہ اب اس دنیا کو بنانے والے کو مانے بغیر اور اس پر ایمان لائے بغیر دنیا میں زندہ رہنا بیکار ہے، اور وہ 50-60 سال کی نافرمانی اور کفر اور شرک کے دلدل میں گزری ہوئی زندگی کے بعد کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا اقرار کر لے تو پاک پروردگار پل بھر میں اس کی 60 سال کی زندگی کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آیا الاسلام یہدم ما کان قبلہ، اسلام اس کی زندگی کے پچھلے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ یہ مذہب اسلام اتنی بڑی نعمت ہے۔ کیسے گزرے ہمارے دن، کیسے گزری ہماری راتیں، کیا ہم نے کمایا، کہاں خرچ کیا، کیسے کمایا، کس کو ناراض کیا، کس کا حق ادا کیا، کس کے حقوق دبائے، کس کو پریشان کیا۔ صرف اسلام قبول کر لینے سے اللہ پاک زندگی کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اتنی بڑی نعمت کہیں اور آپ کو نہیں ملنے والی۔ اور دوسری نعمت رحمت دو عالم، سرکار دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ اللہ نے ہم اور آپ کو بہت ساری نعمتیں دی، آنکھ کی نعمت، کان کی نعمت، زبان کی نعمت، ہاتھ پیر کی نعمت، اتنی نعمتیں دی کہ ہم شمار نہیں کر سکتے۔ اور یہ بات خود اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں بتائی وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ نے بے شمار نعمتیں دینے کے بعد کسی بھی نعمت پر احسان نہیں جتایا۔ اللہ نے کہیں پر یہ نہیں کہا کہ ہم نے تم کو آنکھ کی نعمت دی لہذا ہمارا احسان، کان کی نعمت دی لہذا اللہ کا احسان، بولنے کی قوت دی، زبان دی لہذا اللہ کا احسان، ہاتھ پیر میں چلنے پھرنے کی، اٹھانے بیٹھنے کی طاقت دی، اس پر ہمارا احسان۔ کہیں پر اللہ نے نہیں فرمایا کہ ہم نے تم پر احسان کیا۔ لیکن جب باری آئی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور ملک
عبداللہ کے یہاں جب ایک لخت جگر نور نظر پیدا ہوا، اس ہستی کے پیدا ہونے کے بعد اللہ نے قرآن مقدس میں فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اللہ نے تمام مومنوں پر احسان کیا جو جناب محمد الرسول اللہ کو پیدا فرمایا۔ کیوں؟ انہی کے صدقے میں یہ دنیا بنی ہے۔ اگر اللہ اپنے محبوب کو پیدا نہ کرتا تو کچھ بھی نہ پیدا کرتا۔ کسی نے کہا کہ نہ ساقی نہ ساگر نہ میخانہ ہوتا، نہ ساقی نہ ساگر نہ میخانہ ہوتا، نہ مسجد نہ مندر نہ بت خانہ ہوتا، نہ بہتے سمندر نہ پانی کی دھارے، نہ ہوتے فلک پر چمکتے ستارے، اور نہ مسجد کے اونچے مینارے۔ خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا اگر محمد کو پیدا نہ کرتا، خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی، محمد کی جلوہ نمائی نہ ہوتی، تو کونین میں روشنائی نہ ہوتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اللہ رب العزت نے احسان فرمایا اس امت پر، خصوصاً ملک عرب میں۔ اللہ کے رسول کی آمد سے پہلے حال یہ تھا کہ کوئی شخص عرب کا بادشاہ بننے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اتنی جہالت اور ایسی لاپرواہی کی زندگی کہ کوئی شخص نظام چلانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا۔ اللہ نے احسان فرمایا، تب حضرت عبداللہ کے یہاں اللہ نے اپنے محبوب آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیدا فرمایا۔ ہم سب خوش نصیب ہیں کہ اللہ نے ہمیں آخری نبی کی امت میں پیدا ہونے کا موقع بخش دیا۔ بہت سارے انبیاء کرام کے بارے میں آتا ہے، انہوں نے تمنائیں کی ہیں، آرزویں کی ہیں۔ اللہ نے ہم اور آپ کو آخری نبی کی امت میں پیدا ہونے کا موقع دیا۔ ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھا ہے، لہذا اس کلمے کو پڑھنے کی وجہ سے ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں، اور پیارے آقا نے ہم سب لوگوں کو دنیا میں زندگی گزارنے کا، رہنے کا طریقہ اور سلیقہ بتایا۔ ہم آزاد نہیں ہیں۔ ہم اگر نوجوان ہیں تو نوجوانوں کو زندگی گزارنے کا طریقہ پیارے آقا کی سیرت میں موجود ہے۔ ہم اگر مستورات ہیں، عورتیں ہیں، تو عورتوں کو رہنے سہنے کا طریقہ اللہ کی نبی کی سیرت میں موجود ہے۔ صحابہ کرام کی ازواج مطہرات، آپ کی پاک بیویاں، اللہ کے نبی کی ازواج مطہرات، آپ کی بیٹیاں، ان کی سیرت ہماری گھر کی عورتوں کے لیے نمونہ ہے۔ اگر ہم مزدور ہیں، ہم کسی دیہات کے رہنے والے ہیں یا شہر کے رہنے والے ہیں، امیر ہیں، غریب ہیں، پڑھے لکھے ہیں، جاہل ہیں، کچھ بھی ہیں، اللہ کے نبی کی سیرت میں ایک ایک لمحے کی زندگی گزارنے کا طریقہ موجود ہے۔ افسوس یہ ہے کہ ہم کو علم نہیں ہے، ہم کو پتہ نہیں ہے، ہم معلومات اور علم سے کوسوں دور ہیں، لہذا ہم کو محسوس ہوتا ہے کہ ہمارے پاس کچھ نہیں۔ پیدا ہونے سے لے کر موت تک ہماری پوری زندگی کا ایک لمحہ، ایک سیکنڈ بھی ایسا نہیں کہ جس میں اللہ کی نبی کی زندگی میں، مبارک سیرت میں ہمارے لیے کوئی نمونہ موجود نہ ہو۔ اللہ کے رسول، اللہ نے آپ کو فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، سارے عالم کے لیے اللہ نے آپ کو رحمت بنایا۔ آپ جب تلاش کریں گے، آپ مطالعہ کریں گے، آپ پڑھیں گے، آپ معلومات کریں گے، تو پتہ چلے گا کہ اللہ کے رسول کی رحمت للعالمین سے کتنے لوگوں کو فائدہ پہنچ رہا۔ جب تک اللہ کے نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے، ہماری عورتوں اور مستورات کی کوئی عزت دنیا میں نہیں تھی۔
خصوصاً ملک عرب کا ماحول یہ تھا کہ گھر میں بچی کی پیدائش ہوتی تھی تو لوگوں کے چہروں پر سیاہی پھیل جاتی تھی. کوئی شخص اپنے گھر میں بچی کی پیدائش کو برداشت نہیں کرتا تھا. ملک عرب کا ماحول یہ تھا کہ کوئی کسی کو اپنا داماد بنانے کے لیے تیار نہیں ہوتا تھا. جب اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لائے تو جو عورتوں کو مقام دیا، عورتوں کا جو منصب تھا، عورتوں کی جو عزت تھی، جو مقام اللہ کے نبی نے بتایا، پوری دنیا حیران و ششدر ہے. جب اللہ کے رسول دنیا میں تشریف لائے تو بتایا دنیا والوں کو کہ اے دنیا کے لوگوں، تم جس عورت کو، جس بچی کو اپنے لیے بوجھ سمجھتے ہو اور جس کے پیدا ہونے پر تمہارے چہروں کا رنگ بدل جاتا ہے، تم جس کو اپنے لیے منحوس سمجھتے ہو، تم جس کو اپنے لیے بے عزتی سمجھتے ہو، اگر یہ تمہاری ماں کی شکل میں ہے تو اللہ نے تمہاری جنت اس ماں کے قدموں کے نیچے رکھی ہے. آج دشمنان اسلام کہتے ہیں کہ مذہب اسلام نے عورت کو کوئی مقام نہیں دیا. یاد رکھو، سنو میرے نوجوانوں، میری ماں بہنوں، اللہ کے رسول نے عورت کو وہ مقام بخشا ہے کہ دنیا کے اندر کسی مذہب نے یا آقا کے علاوہ کسی انسان نے عورت کو وہ مقام نہیں دیا جو میرے مصطفیٰ نے دیا. میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا اگر یہ ماں کی شکل میں ہے تو تمہارے لیے جنت ہے، اس کو ناراض کرو گے جنت تمہاری تم سے روٹھ جائے گی. اگر یہ تمہاری بیٹی کی شکل میں ہے، تم اس کو پال کے پوس کے بڑا کر کے کہیں سے اس کا رشتہ کرو گے، اس کا نکاح کرو گے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ وہ شخص جنت کا حقدار ہوگا جو اس بیٹی کو پال پوس کے بڑی کر کے نکاح کرے گا. یہ مقام ہے کسی دھرم اور کسی مذہب میں جو اللہ کے نبی نے عورت کو مقام بخشا ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے. جس نوجوان نے اپنی ماں کی خدمت کر لی گویا جنت کو خرید لیا، اور اگر جس نے اپنی ماں کو ناراض کیا تو اس سے اللہ تبارک و تعالی بھی ناراض رہے گا. حدیث پاک میں آتا ہے کہ اللہ کی رضامندی ماں باپ کی رضامندی میں ہے اور اللہ کی ناراضگی ماں باپ کی ناراضگی میں ہے. اگر ماں باپ ناراض ہیں تو اللہ بھی ناراض ہے. آج ہم نوجوانوں کا کیا حال ہے، کیسی ہماری زندگی گزر رہی ہے. ہم ذرا سا بڑا ہوتے ہیں اور دو چار پیسے کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں تو بچپن میں اپنی ماں باپ کے کیے ہوئے سارے احسانات بھول جاتے ہیں، اور بڑے ہونے کے بعد ہمارے تیور بدل جاتے ہیں، ماں باپ سے بات کرنے کا لہجہ ہمارا بدل جاتا ہے. دوستوں کے پاس گھنٹوں بیٹھ کر باتیں کرنے گپ شپ کرنے کا وقت ہوتا ہے، لیکن بوڑھی ماں اور باپ کے پاس چند منٹ بیٹھ کر باتیں کرنے کا ہمیں وقت نہیں ہوتا ہے. حالانکہ جب ہم جوان ہوتے ہیں اور ہمارے ماں باپ بوڑھے ہوتے ہیں تو ان بوڑھے ماں باپ کو تمہاری کمائی کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. یہ بوڑھے ماں باپ اپنے پرانے کپڑوں میں زندگی گزار لیتے ہیں، اور عید اور بقرعید کے موقع پر بھی وہ یہ چاہتے ہیں کہ پہلے پوتی اور پوتوں کے کپڑے تم بنا لو، ہم بوڑھے ماں باپ کے لیے بعد میں انتظام کرنا. یہ بوڑھے ماں باپ بڑھاپے میں تمہاری جوانی کی عالم میں صرف یہ چاہتے ہیں کہ تم گھر سے باہر نکلو تو یہ کہہ کے نکلو ماں میں شہر جا رہا ہوں ابھی تھوڑی دیر میں آؤں گا. تم جب واپس آؤ یا کہیں سفر میں ہو تو اپنی ماں سے بتاؤ کہ ماں میں فلاں جگہ ہوں، 2 گھنٹے کے بعد میں گھر واپس آؤں گا. یہ ماں باپ بڑھاپے میں نہ تمہاری دولت کے خواہش مند ہوتے ہیں اور نہ تمہاری طرف سے لائی ہوئی بڑی بڑی قیمتی نعمتوں کی تلاش میں ہوتے ہیں. صرف اور صرف ان کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ ہمارے جوان بیٹے
رہے اور جس ماحول میں تم خوش رہتے ہو یہ بوڑھے ماں باپ اسی ماحول کو اپنے لیے خوشی کا سامان بنا لیتے ہیں۔ اور ہم نوجوان اگر گھر سے نکلتے وقت ہماری ماں نے پوچھ لیا ہم سے کہاں جا رہے ہو، یہ واپس کب آؤ گے، اب ہم برس پڑتے ہیں ان بوڑھے ماں باپ کے اوپر، تم گھر میں بیٹھو چپ چاپ، کیوں تم بیچ میں ہر وقت بولا کرتی ہو، جہاں جاتے ہیں جب تم ٹوکتی رہتی ہو ابھی آ جائیں گے، کہاں جا کہیں نہیں جا رہے۔ ہمیں یہ گوارا نہیں کہ اپنے کہیں آنے جانے کی اطلاع اپنے ماں باپ کو دے دے، اور گھر سے باہر نکل کر گمٹی پر، پلیا پر، روڈ کے کنارے گھنٹوں بیٹھ کے دوستوں سے باتیں کرنے کا وقت ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ لوگ اپنے بوڑھے ماں باپ کی قدر نہیں کریں گے اور اپنے جوان دوستوں کے ساتھ زیادہ وقت گزاریں گے۔ ہمارے بوڑھے ماں باپ ہر وقت ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں اور انہوں نے اب تک جو کچھ کیا، ہمیں پیدا کیا، پالا پوسا، بڑا کیا، کتنی ہماری ضرورتیں پوری کی۔ ہم جس حساب سے اپنے بچوں کو پال رہے ہیں، ہم بیٹھ کر کے آدھے گھنٹے کے لیے سوچیں تو کہ ہم اپنے بچوں کے لیے جو کچھ کر رہے ہیں ہمارے بوڑھے ماں باپ نے ہمارے لیے اس سے زیادہ کیا ہے، تب ہماری پرورش ہوئی ہے۔ آج آپ کا بیٹا بیمار ہوا، فوراً آپ نے فون کر کے ڈاکٹر سے وقت لیا، پہنچ گئے۔ جب آپ بیمار ہوتے تھے سواری کا بھی انتظام نہیں، گھر میں گاڑی بھی نہیں، ٹیلی فون بھی نہیں، کیسے رابطہ کرے، بارش ہو رہی، سردی گرمی کوئی بھی موسم ہے، ادھار لے کر آپ کی صحت کے لیے ڈاکٹر کے پاس خوشامد کر رہے ہیں، گھنٹوں لائن میں کھڑے ہیں۔ ایک اسپتال جا کر کبھی نوجوانوں دیکھو کہ آج ہمارے سامنے وہ مائیں اور باپ جن کے بچے اسپتال کے بیڈ پر لیٹے ہوئے ہیں، انجیکشن لگ رہے، گلوکوز چڑھ رہے، تو جس طریقے سے یہ بوڑھے ماں باپ اسپتال کے سامنے بھوکے اور پیاسے بیٹھے رہتے ہیں، کل ہمارے ماں باپ نے بھی ہم کو اسی طریقے سے پالا اور پوسا تھا۔ ہمیں احساس ہی نہیں، ہمیں کوئی خیال نہیں، ہم شادی ہوتے ہی ہمارا ذہن و دماغ بدل جاتا ہے۔ حضرت مولانا حفظ الرحمان صاحب میرٹھی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک واقعہ بیان کیا۔ وہ فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان کی نئی نئی شادی ہوئی اور شادی کے بعد جب اس کی بیوی اس کے گھر میں آئی تو شروع کا موقع ماحول تھا، وہ اپنی محبت دکھاوے، یہ اپنی محبت دکھاوے، دونوں چاہتے کہ میں ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤں۔ ایک رات بیوی کہنے لگی شوہر تم مجھے مانتے نہیں ہو، چاہتے نہیں ہو۔ شوہر نے کہا نہیں، میں تو تمہیں بہت مانتا ہوں، بہت چاہتا ہوں، تم جو کہو میں وہ کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اس کی بیوی نے کہا کہ گھر میں جو تمہاری ماں ہے میں ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی ہوں، تم اپنی ماں کو گھر سے نکال دو، ہم رہیں گے یا تو پھر یہ تمہاری ماں گھر میں رہ لے۔ یہ سن کر اس نوجوان نے پتہ نہیں کیا سوچا اور اپنی بوڑھی ماں کو اپنے گھر سے نکال دیا۔ وہ محلے میں رہنے لگی، لیکن ماں کی محبت کہاں زور مانتی، وہ چپ چاپ جاتے اور اپنی ماں سے مل کے آتے۔ اس عورت کو معلوم ہو گیا کہ یہ تو اپنی ماں سے ملنے جاتے ہیں، پھر ایک مرتبہ کہنے لگی اپنی ماں سے ملنا چھوڑ دو۔ اس نوجوان نے بیوی کے کہنے پر ماں سے بھی ملنا چھوڑ دیا۔ اب ماں کی ملاقات کے لیے بھی وقت نہیں ملتا اس کے پاس، وہ نہیں جاتا ماں سے ملنے۔ کچھ دنوں کے بعد اس عورت کو پھر پتہ نہیں کیا سوچا تھا، ایک رات پھر کہنے لگی شوہر آپ مجھے مانتے نہیں۔ کہا نہیں بیوی میں تو تمہیں بہت مانتا ہوں، بہت چاہتا ہوں۔ کہنے لگی تمہارے کہنے پر میں نے اپنی ماں کو گھر سے نکال دیا، پھر تم نے کہا ملنا بھی چھوڑ دو تو اب میں وہاں جاتا بھی نہیں ہوں، اور تم کہہ رہی ہو کہ مجھے مانتے نہیں ہو۔ کہنے لگے نہیں،
تم اپنی ماں کو قتل کر دو اور ان کا دل نکال کے میرے پاس لاؤ، تب مجھے تسلی ہو کہ ہاں تم مجھے مانتے ہو۔ کیا اس کے مقدر میں لکھا تھا؟ وہ نوجوان رات کے سناٹے میں گیا اور ماں محلے میں جس جگہ رہتی تھی وہاں گیا اور اپنی ماں کو قتل کیا، سینہ چاک کیا اور دل نکال کے لیے آ رہا تھا۔ ایک ہاتھ میں چھری تھی، ایک ہاتھ میں ماں کا دل تھا۔ راستے میں اندھیری رات کی ٹھوکر لگی، گر پڑا تو اس دل سے آواز آئی، بیٹا تجھے چوٹ تو نہیں لگی؟ تب اس نوجوان کی آنکھ کھلی کہ ارے میری ماں، میں نے کیا کر ڈالا آپ کے ساتھ؟ تو دوستو، نوجوانوں جن کی ماں ہے، زندہ ہیں، اگر کسی بات پر آپ کو روکے ٹوکے تو آپ ان سے یہ نہ کہو کہ ہمارے بیچ میں نہ بولا کرو۔ تم جس وقت پہلی مرتبہ اماں کہا تھا یا پہلی مرتبہ اللہ کہا یا ابا کہا، تم جیسے ہی اپنی زبان سے بولنا شروع کیے تھے، پورے محلے میں تمہاری ماں سارے رشتہ داروں سے خوشی خوشی یہ پیغام پہنچا رہی تھی، کہہ رہی تھی ہمارا بھیا بولنے لگا ہے، ہمارا بھیا بولنے لگا ہے۔ جس بیٹے کے بولنے کی شروعات پر ماں خوش ہو رہی تھی، آج وہ نوجوان بیٹا بڑا ہونے کے بعد اپنی ماں سے کہتا ہے تم ہمارے بیچ میں نہ بولا کرو۔ ایسے منہ میں زبان ہی نہ رہے یہ لفظ کہنے کے لیے۔ ہم اپنی ماں سے کہہ رہے ہوتے ہیں کہ تم ہمارے بیچ میں نہ بولا کرو۔ جو ماں ہمارے لیے دعائیں کر رہی تھی، جو اللہ سے مانگ رہی تھی کہ ہمارے بیٹے کو اللہ تبارک و تعالیٰ بڑا کرے، طاقت آئے، پتہ نہیں کیا کیا ہم کو سناتی تھی، بدن میں تیل ملتی تھی، مالش کرتی تھی، اور اگر ہم ذرا سا بیمار ہو جاتے خود تمام چیزوں سے پرہیز کرنے لگتی کہ ہمارا بھیا ابھی چھوٹا ہے، دودھ پیتا ہے، کوئی ٹھنڈی چیز نہیں کھائیں گے، مولی نہیں کھائیں گے، دہی نہیں کھائیں گے، چاول ہم نہیں کھائیں گے کہ ہمارے بیٹے کو بیماری لگی ہے، بخار ہے، بیٹا ہمارا جکڑا ہے، ناک بہ رہی ہے۔ ہم ان چیزوں سے کتنی محبتوں اور شفقتوں سے اور اپنی کتنی تمناؤں پر چھریاں چلا کر، اپنی کتنی آرزوؤں کو دبا کر ماں باپ بیٹوں کو پالتے ہیں، لیکن آج آنکھوں کے سامنے سارے منظر ہیں۔ ہر گھر کا یہی حال ہے، ہر محلے میں آپ کو ملیں گے، ہر گاؤں میں ایسے لوگ ملیں گے کہ جوان ہونے کے بعد اماں ابا انتظار کرتے ہیں کب ہمارے بیٹے کا موڈ ٹھیک ہو، صحیح ہو تو ہم اپنے بیٹے سے بات کریں۔ ماں کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، وہ بیچاری دبائے بیٹھی رہتی ہے۔ باپ کو کوئی ضرورت ہوتی ہے، باپ بیچارہ چپ چاپ بیٹھا رہتا ہے کہ جب دیکھے ہمارے بیٹے کا موڈ خوش ہو اور صحیح ہو اور ہمارا بیٹا خوش ہو، اس وقت ہم اپنے بیٹے سے کہیں کہ بیٹا چشمے کی کنڈی پھر ٹوٹ گئی ہے، چشمے کا شیشہ پھر نکل گیا ہے اور اس کو لگوا دو۔ کیسے ہم بتائیں کہ اپنے بیٹے سے بیٹا ہماری سیرپ پھر ختم ہو گئی، دوا ختم ہو گئی، لا دو پھر سے؟ یہ کہنے کے لیے ڈرتے ہیں ہمارے ماں باپ ہم سے۔ ہم نے کس لیے کمایا؟ یہ دولت کس لیے ہم نے کمائی؟ ہم کیوں محنت کر کے مزدوری کر کے پیسے کما رہے؟ کس کے لیے کما رہے؟ صرف ہوٹلوں پر خرچ کرنے کے لیے، اچھا مہنگا موبائل خریدنے کے لیے، بہترین کپڑے خریدنے کے لیے، عمدہ عالی شان گاڑی خریدنے کے لیے، محل اور بنگلہ بنانے کے لیے؟ اگر ہماری کمائی ہوئی دولت اور ہمارا کمایا ہوا پیسہ ہمارے بوڑھے ماں باپ پر نہیں خرچ ہو رہا ہے تو لعنت ہے اسی دولت پر۔ کیوں کما رہے ہیں آپ؟ کیوں محنت کر رہے ہیں؟ بوڑھے ماں باپ ہمارے ترس رہے، ہمارے بوڑھے ماں باپ مشقت کی زندگی گزار رہے، ہم جیب میں پیسے رکھے گھوم رہے، ہم دوسروں پر، دوستوں پر، پارٹیوں کے نام پر خرچ کر رہے ہیں، ہم میلے ٹھیلے میں خرچ کرنے کے لیے پیسے بچا کے رکھے ہیں، اور بوڑھے ماں باپ ان کو ضرورت ہے وہ دوسروں سے کہیں، وہ شادی نکاح ہو جانے کے بعد بیٹی سے اپنی بیماری کا تذکرہ کریں۔ کتنی مرتبہ ہمارے ماں باپ نے ہمارے بچپن میں ہماری تمنائیں اور ہماری ضدیں
ہماری ضد پوری کرنے کے لیے قرض لے کر ادھار لے کر ہمارے لیے سامان کا انتظام کیا تھا۔ کتنی مرتبہ عید اور بقرعید کے موقع پر ماں باپ نے اپنے لیے کپڑے نہ سلا کر کے، اپنے لیے نئے کپڑوں کا انتظام نہ کر کے ہمارے لیے کپڑے اور چپل اور جوتوں کا انتظام کیا تھا۔ آج بڑھاپے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ ان باتوں میں کچھ تھوڑا قصور ہم ماں باپ کا بھی ہے کہ یا تو ہمارے ماں باپ نے ہمیں جاہل رکھا، ہمیں علم نہیں سکھایا، ہمیں اللہ اور اللہ کے رسول کا دین نہیں سکھایا، ہمیں ماں باپ کی مرتبہ اور ماں باپ کے درجات، ماں باپ کا مقام نہیں بتایا، یا پھر ہم اپنی دھن میں، اپنی مستی میں، اپنی جوانی کی نشے میں خود کھوئے ہوئے ہیں۔ اگر بچپن میں ہم اپنے بچوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، آج جو بچے ہماری گود میں پل رہے ہیں، جن کا مستقبل ہمارے ہاتھوں میں ہے، جن کا کل بنانے کی ہمیں فکر ہے، ہم نے ان کو دین سے محروم رکھا، علم سے محروم رکھا، علم کی روشنی سے محروم رکھا، تو کل کو یہ بچے ہمارے بڑے ہو کر ہمارے لیے وبال جان بنے گے۔ اللہ نے بھی فرمایا انما اموالکم واولادکم فتنہ، تمہارا مال اور تمہاری اولاد یقیناً آزمائش کا ذریعہ ہے۔ آج ہم اپنے بچوں کو مالدار بنانے کے لیے، اپنے بچوں کو اچھی زندگی گزارنے کے لیے اور کروڑوں کی جائیداد ان کے لیے جمع کرنے کے لیے رات دن محنت کر کے، مشقت کر کے مال کماتے ہیں، حرام و حلال کی بھی تمیز نہیں کرتے ہیں، اور اپنے سگے بھائی کے حق کو مارنا پڑے تو مار لیتے ہیں، اپنے بھائی کی زمین کو چھیننا پڑے تو چھین لیتے ہیں، اپنے سگے بھائی کے حقوق دبانا پڑے تو دبا لیتے ہیں، اپنے سگے بھائی کو حصہ نہ دینا پڑے تو نہیں دیتے، اپنی بہنوں کا حصہ دبا کر کے، اپنے چھوٹے بھائیوں کے حصوں کو دبا کر کے ہم جن بچوں کو مالدار بنانے کی کوشش اور فکر میں لگے رہتے ہیں، کل یہی ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد، ہمارے مر جانے کے بعد ہماری قبر پر فاتحہ تک پڑھنے نہیں آتے، ان کو موقع ہی نہیں ہوتا۔ قبرستان کے بغل سے دن بھر میں 2-4 مرتبہ روز گزریں گے، لیکن احساس نہیں ہوتا ہے کہ جن ماں باپ نے ہم کو پیدا کیا، پالا پوسا، اسی روڈ کے بغل میں قبرستان میں وہ دفن ہے۔ 2 منٹ کی فرصت نہیں ہے ہمارے جوان بیٹوں کو کہ گاڑی روک کر اسٹینڈ لگا کر کھڑے ہو کر قل اللہ شریف پڑھ کر اپنی ماں اور باپ کو بخش دیں۔ اور آج ہم ان بچوں کو مالدار بنانے کے لیے عالی شان بنگلے اور کوٹھی اور زمین و جائیداد اور کاروں کا مالک بنانے کے لیے دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں، پڑوسیوں کے ساتھ ناانصافی کرتے ہیں، اپنے سگے بھائی کے ساتھ باپ کے انتقال کے بعد بے ایمانی اور ناانصافی کرتے، اور بہنوں کا حصہ میراث میں نہیں دیتے۔ وہ بہنیں بیچاری یہ سوچتی ہیں اگر ہم نے اپنے بھائی سے یہ حق مانگ لیا کہ ابا کی زمین میں ہمارا بھی حق تھا، اور ابا کے جو 1.5 لاکھ روپے بینک میں اکاؤنٹ میں جمع تھے اس میں ہمارے بھی 20,000 بنتے ہیں، اور ابا نے جو لکھنؤ میں پلاٹ خریدا تھا اس میں ہمارا بھی حصہ ہے، ہم بھی اسی باپ کی اولاد ہیں۔ اگر بہنوں نے یہ لفظ اپنے بھائی سے کہا اور حصہ مانگ لیا تو یہ سگا بھائی پوری زندگی کے لیے اپنی بہن سے رشتہ توڑنے کے لیے تیار ہے۔ وہ بیچاری گھر میں سوچتی ہے اگر سسرال میں کچھ اونچ نیچ ہوئی، کچھ حالات بگڑے اور یہاں پر بات نہ بڑھی تو پھر ہم یہاں سے واپس کس کے پاس جائیں گے، کہاں سر چھپائیں گے، کہاں رہیں گے؟ وہ اس ڈر اور خوف سے پوری زندگی کڑ کے گزرتی ہے اور غریبی میں زندگی گزارتی، دوسروں کے یہاں برتن مانج لیتی ہے اور روکھا سوکھا کھا لیتی ہے، لیکن صرف اس ڈر سے کہ بھائی ناراض ہو جائیں گے اپنے حق کا مطالبہ نہیں کرتی۔ اور ہم اور آپ حضرات
اپنی مستی میں اپنی منمانی زندگی گزارتے ہیں۔ آج اگر ہم نے اپنے ان بچوں کی فکر نہ کی اور ان کو دیندار نہ بنایا تو یہ بچے ہمارے لیے بڑے ہونے کے بعد وبال جان بنیں گے۔ لہذا پڑھنے سے پہلے آپ ان کی بڑے ہونے سے پہلے ان کو دیندار اور نیک بنانے کی کوشش کیجئے، فکر کیجئے۔ ایک واقعہ میرے ذہن میں آیا، ایک صاحب کا انتقال ہوا، جن کا انتقال ہوا ان کا بیٹا ڈاکٹر تھا۔ انتقال کے بعد سبھی لوگ رو رہے تھے، وہ بھی رو رہے تھے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب کچھ زیادہ رو رہے تھے۔ محلے کے لوگوں نے سمجھایا کہ بھائی سب کا انتقال ہوتا ہے، اور ابا تمہارے بوڑھے تھے، اتنی عمر ہو گئی تھی، بڑے تھے، اب انتقال ہو گیا کوئی بات نہیں، سب کا انتقال، دیکھو ہمارے بھی ابا کا ہو گیا، پرسوں ان کے ابا کا انتقال ہوا۔ لیکن ڈاکٹر صاحب بہت زیادہ ہی رو رہے تھے۔ نوبت یہاں تک پہنچ گئی کہ باپ کا جنازہ تیار ہو گیا اور نہلا دھلا کر کے کفنا کر کے تیار کر دیا ان کو، جنازہ باہر آ گیا۔ ڈاکٹر صاحب بہت رو رہے، دہاڑے مار مار کے رو رہے، چیخ بھی رہے۔ پھر لوگوں نے پکڑا، ان کو سمجھایا کہ ڈاکٹر صاحب آپ کی بھی اتنی عمر ہے، 50 سال کو آپ پہنچنے والے ہیں، اور آپ کیوں اتنا زیادہ رو رہے ہیں، سب پریشان۔ تو ڈاکٹر صاحب نے اپنی بات بتائی، دل کے درد کو بیان کیا اور کہا سنو، اب تم جاننا چاہتے ہو تو میں وجہ بتا رہا ہوں کہ میں زیادہ کس لیے رو رہا ہوں۔ آج جس بوڑھے باپ کا جنازہ میرے سامنے رکھا ہے، میں اپنی پوری زندگی کے بارے میں سوچتا ہوں کہ میرے باپ نے میرے ساتھ کیا کیا احسان کیے، مجھے پالا پوسا، بڑا کیا، پڑھایا لکھایا، ڈاکٹر بنایا۔ آج میں کامیاب زندگی گزار رہا ہوں اور لاکھوں کما رہا ہوں، کوئی چیز کی کمی نہیں ہے، کوئی تکلیف نہیں ہے، لیکن اب آخری وقت آیا ہے، ایک آخری رسم بچی ہے۔ اب میرے والد کا جنازہ تیار ہو چکا، ابھی اس کو سامنے رکھ کر لوگ نماز جنازہ پڑھنے کے لیے کھڑے ہوں گے۔ میں یہ سوچ رہا ہوں کہ میں دنیا میں کتنا کامیاب انسان ہوں، لیکن جب اپنے باپ کے جنازے میں نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہوں گا تو مجھے نماز جنازہ میں پڑھنے والی دعا نہیں یاد ہے، میں اپنے ابا کو آخری وقت میں کیا تحفہ دے کے بھیجوں گا۔ ہماری بھی تو کمی، ہم کیوں اپنے بچوں کو پڑھانے کی فکر نہیں کرتے؟ ابھی مفتی صاحب بتا رہے تھے ہاں کہ کسی کا انتقال ہو جائے تو مدرسے کے بچوں کو بلا لو، ان کو بلا لو، انہیں سے قرآن خوانی کروا دو، اور اگر نہ بھیجنا چاہے مدرسے والے، کوئی بات آپ سے کہیں کہ بھیا پڑھائی ہو رہی مدرسے میں، ابھی سبق سننا ہے اور انہوں نے آموختہ نہیں سنایا ہے، ان کو پچھلا یاد کرانا ہے، لیکن آپ ناراض ہونے لگتے ہیں، نہیں بھیج دو، آج اتوار ہے، چھٹی کا دن ہے، اور ہمارے بڑے بھائی وہاں کچہری نہیں گئے ہیں، ان کا آفس بند ہے، اس لیے آج ہی قرآن خوانی کروانی ہے ہمیں۔ حافظ جی اگر خوشامد کرے جمعے کے دن کروا لو، نہیں آج ہی۔ اور اگر حافظ جی کہیں منع کر دے کہ بھائی نہ بلواؤ ان کو، بچوں کو مدرسے میں رہیں گے پڑھیں گے، یہیں سے پڑھ کے آپ کے ابا کے لیے اور بھائی کے لیے پڑھ کے بخش دے، اس پر ہمارا اطمینان اور یقین نہیں ہو رہا۔ تو ساری ذمہ داری انہی بچوں کی، ان کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرو، ان کو بلاؤ۔ سوچو ذرا سا کہ اب آپ اپنے گھر میں کسی کے انتقال کے بعد مدرسے پر زور ڈال کر اور ان کو مجبور کر کے 15 20 25 بچوں کو بلاتے ہو، ابا کا انتقال ہوا ہے، بچوں کو بھیجو پڑھ کے بخشیں ان کے لیے۔ آپ سوچو کہ وہ بچے جو باہر سے آئے ہیں ان کو کوئی درد ہوگا، کوئی تکلیف ہوگی ان کو؟ اگر ہمارے باپ کا انتقال ہوا ہے تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہیں گے، دل ہمارا رنجیدہ ہوگا، ہم بیٹھ کے روئیں گے، اور دور دراز رہنے والے پڑوسی ان کو کیوں اتنا غم ہوگا؟ ہم شاید کھانا چھوڑ دیں، ہم شاید ابا کی چیزوں کو دیکھ دیکھ کر رونے لگے، لیکن غیروں کو، باہر کے رہنے والوں کو کیا تکلیف ہوگی؟ ہم کرائے پر بلا کر کے ان بچوں کو پڑھوا کر خوش ہو جاتے ہیں ہم نے ابا کا حق ادا کر دیا۔ سوچو کتنی محبت، محنت، مشقت سے تمہارے ماں باپ نے تم کو پالا تھا، آج جب ان کا آخری وقت ہے اور وہ دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور دنیا سے جا رہے ہیں، اب انہیں کوئی چیز
چیز کی ضرورت نہیں ہے، اب انہیں نہ کوئی دوا فائدہ کر رہی ہے، اب نہ کوئی انجیکشن فائدہ پہنچا رہا ہے، ڈاکٹر نے بھی تمہارے کان میں تم کو بلا کر یہ کہہ دیا اب اپنے ابا کو گھر لے جاؤ، بلا وجہ پیسے برباد نہ کرو، اور جو کرنا ہو ان کی خدمت کرنا ہو گھر میں کرو، جو کھلانا پلانا ہو سیوا کرنا ہو وہ ان کی کرو، اب اسپتال میں نہ رکھو، یہ اب ٹھیک ہونے والے نہیں ہیں۔ ہم ایسے وقت میں جب اپنے باپ کو ایسی کنڈیشن میں اور ایسی حالت میں لے کے اپنے گھر آ چکے تو کیا ہمارے بوڑھے باپ کو اب اس بات کی ضرورت نہیں ہے کہ جب وہ نہ کھا سکتے نہ پی سکتے، نہ دوا کی ضرورت، نہ کپڑوں کی ضرورت، نہ انجیکشن کی ضرورت، نہ جوتے چپل کی ضرورت، تو کیا اپنے بوڑھے ماں باپ کے پاس ان کے مرتے وقت بیٹھ کر ہم یاسین شریف کی تلاوت بھی نہیں کر سکتے کہ ہمارے بوڑھے باپ کی روح آسانی کے ساتھ نکل جائے؟ ہم اگر یہ بھی نہیں کر سکتے تو کیا تحفہ دیں گے ہم اپنے ماں باپ کو آخری وقت میں؟ لہذا ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ جب ہم دنیا سے جا رہے ہوں، ہمارا آخری وقت ہو اور ہم دنیا سے رخصت ہو رہے ہوں، کوئی ہمارے سرہانے بیٹھ کر یاسین شریف کی تلاوت کر رہا ہو، کوئی ہمارے سرہانے کھڑا ہو کر ہاتھ اٹھائے ہمارے ایمان پر ختم ہونے کی اللہ سے مغفرت اور بھیک مانگ رہا ہو، کوئی ہماری ثابت قدمی کی دعا کر رہا ہو، اور کوئی ہمارے لیے ہاتھ پھیلا کر روح کے نکلنے کی آسانی کی دعا کر رہا ہو، تو ابھی سے اپنے بچوں کو دینی تعلیم دلاؤ، انہیں مدرسے بھیجو، سب کچھ پڑھاؤ، ڈاکٹر بناؤ، انجینئر بناؤ، پروفیسر بناؤ، لیکن دیندار بناؤ۔ پہلے اپنے بچوں کو مدرسوں میں بھیجو، انہیں قرآن کریم کی تعلیم دو، انہیں سنت نبوی کی تعلیم دو، تاکہ کل ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد ہمارے آخری وقت میں ہمارے کام آئے، اور مرنے کے بعد جب قبرستان سے نکلے تو ہمیں یاد کر کے رک کر کے 2 منٹ کے لیے کچھ نہ کچھ پڑھ کر بخش کر تحفہ دے کر اللہ سے ہماری مغفرت اور بخشش کی بھیک مانگ کر کے وہاں سے نکلے، تاکہ مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالی ہماری گناہوں کو معاف کرے، اور ہماری جو زندگی یہاں پر غفلت اور لاپرواہی میں گزری تھی اس زندگی کے گناہوں کو معاف کر کے اللہ تعالی ہمارے ساتھ قبر میں بہترین معاملہ اور کامیابی کا معاملہ کرے۔ اس کے لیے ہمیں ابھی سے فکر کرنی ہے، ابھی سے ہمیں ضرورت ہے کہ اللہ کے نبی کی سیرت کا مطالعہ کریں، اور اللہ کے رسول کی لائے ہوئی دین کو، ایمان کو، اور اللہ کے نبی کے دنیا میں آنے کے مقصد کو پہچانے۔ جلسے سیرت النبی اصلاح معاشرہ منعقد کر کے جو علماء کرام کی زبان سے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں، دین و ایمان کی باتیں، مرنے کے بعد کی باتیں، قبر حشر کی باتیں، دوبارہ زندہ ہونے کی باتیں، اور اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کی باتیں بتائی جائیں، ان باتوں کو ہم سرسری نہ سنیں اور سن کر کے یہاں سے جا کر بھلا نہ دیں، بلکہ ہم اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوشش کریں، اور یہ سوچیں اب تک تو زندگی غفلت لاپرواہی میں گزری، لیکن اب ہمارے گاؤں کے لوگوں نے چندہ اکٹھا کر کے، پیسے اکٹھا کر کے، محنت کر کے، مشقت کر کے علماء کرام کو بلایا، انہوں نے اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں بتائیں ہمارے فائدے کے لیے، لہذا اب تک جو زندگی گزری وہ گزر گئی، لہذا اب بقیہ زندگی ہماری اللہ کے رسول کے طریقے کے مطابق گزرنی چاہیے، مسجدوں کو آباد کرنا چاہیے، اور مسجدوں سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے، اپنے گھر کی عورتوں کو بھی دینی تعلیم کی فکر کرنی چاہیے، اور ہمیں اپنے بچوں کو بھی دین کی تعلیم سے اور زیور علم سے آراستہ کرنا چاہیے۔ ایک ماں باپ اپنے بیٹوں کو دین اور علم کی تعلیم دے کر اس سے زیادہ اور کوئی قیمتی چیز نہیں دے سکتے۔ آپ کتنا اچھا کھلائیں، کتنا اچھا پہنائیں، کچھ بھی کر ڈالیں ان کو، لیکن اگر آپ نے اپنے بچوں کو جاہل رکھا تو آپ نے بہت بڑا ظلم کیا ان کے ساتھ۔ لہذا کم کھلا کر، کم اچھا پہنا کر، اور کم ضرورتیں ان کی پوری کر کے ان کے ساتھ آپ دینداری اور خیر خواہی کا معاملہ کرنا چاہتے ہیں تو قرآن
قرآن کی تعلیم دلائیں، اللہ کی رسول کی تعلیم دلائیں، ان کے دلوں میں سنت کی محبت پیدا کریں، ان کے دلوں میں صحابہ کرام کی محبتیں پیدا کریں، اور ان کو اللہ اور اللہ کی رسول کی باتیں بتائیں، صحابہ کرام کی قربانیاں، ان کے واقعات ان کو بتائیں، سکھائیں، تو انشاءاللہ یہ ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد ہمارے لیے بھی ذریعہ بنیں گے، ہماری زندگی میں ہمارے لیے سکون کا باعث بنیں گے۔ انہیں دیکھ کر ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہوں گی، اور بچوں کو دیکھ کر ہمارا دل خوش ہوگا کہ دیکھو ہمارے بچے کہیں بھی ہوتے ہیں کتنی ہماری فکر کرتے ہیں، اور ایک ذرا سی کھانسی آ جاتی ہے تو بچہ اپنے کمرے سے فوراً نکل کے آتا، ابا کیا بات، کوئی ضرورت تو نہیں، ابا کھانسی بہت آ رہی، لگ رہا دوا فائدہ نہیں کر رہی، اور اگر ہم ذرا سا بیٹھے ہوں کھڑے نہ ہوں آگے فوراً کھڑے ہو جاتے، ابا کیا بات، چل نہیں رہے، ابا چلو ہم آپ کو باہر لیں۔ ہر وقت آپ کے آگے پیچھے ٹہل رہے ہوں، آپ کی خدمت کر رہے ہوں، آپ کی قدر کر رہے ہوں، اس وقت میں آپ کا دل خوش ہوگا، اور اسی چیز کی آپ کو بڑھاپے میں ضرورت ہوتی ہے۔ لہذا اپنے آخری وقت کو اچھا بنانے کے لیے، اور اپنے بڑھاپے کو پرسکون بنانے کے لیے، اور مرنے کی بعد کی زندگی کو پرسکون اور عافیت والی بنانے کے لیے اور کامیاب بنانے کے لیے آپ اپنے بچوں کو ابھی سے دین کی تعلیم دیں، انہیں قرآن پڑھائیں، انہیں حدیث پڑھائیں، انہیں سنت کی تعلیم دیں، تو یہ انشاءاللہ ہمارے بچے بڑے ہونے کے بعد ہمارے لیے دنیا میں بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنیں گے، اور مرنے کے بعد بھی انشاءاللہ ہماری مغفرت کا ذریعہ بنیں گے۔ اللہ پاک ہمیں اور آپ سب کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب ہم سب کے محبوب و مطلوب خطیب اور استاد محترم اور علی شان خطیب تشریف فرما ہے، آپ تھوڑا سا وقت اور دیں گے، اصل خطاب اور اصل بیان حضرت کا ہوگا، ہم بھی بیٹھ کے سنیں گے، آپ حضرات بھی دل جمعی کے ساتھ اس آخری بیان کو سن کر اور اپنے جذبات کو بدل کر اور عمل کی نیت کر کے یہاں سے انشاءاللہ جائیں گے۔ ہمیں امید ہے کہ ایک ایک فرد کو فائدہ ہوگا، حضرت کا بیان انشاءاللہ آپ کی دلوں میں اترے گا، آپ کی زندگیوں کو بدلے گا، آپ کے اندر عمل کا جذبہ پیدا ہوگا، آپ کی سوئی ہوئی قسمت چمکے گی، اور مجھے امید ہی نہیں یقین ہے کہ آپ سب حضرات بیٹھیں گے، اور انشاءاللہ جو اصل بیان اور اصل خطاب ہونے والا ہے اس اہم بیان کو آپ یہاں سے سن کر کے اور عمل کی نیت کر کے انشاءاللہ اٹھیں گے۔ اللہ پاک کہنے سنے عمل کی توفیق عطا فرمائے۔